السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ وقال نبینا المصطفى صلوات اللہ وسلامہ علیہ خذوا عنی مناسککم۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، آج ہم حج کے ارکان کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے برادران نے اس تعلق سے سوال کیا ہے۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے۔ رکن کے معنی ہوتے ہیں ستون، کھمبا، ماہیت الشیء، اے ما یقوم به الشیء لا یقوم الا به، کوئی بھی چیز جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ ہو، کسی چیز کے اندر کا وہ حصہ کہ جس کے بغیر اس کی بقا نہ ہو تو اسے رکن کہتے ہیں۔ جیسے صلاۃ کے اندر سورہ فاتحہ کی قرأت قدرت کے ساتھ، اگر سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر کوئی قادر ہے پھر وہ سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے حق میں یہ رکن تھا اور وہ نہیں پڑھا، اس وجہ سے اس کی صلاۃ یہ فاسد ہے۔ ایسے ہی فرض صلاۃ میں قیام مال قدرہ، یعنی کھڑے ہونے کی طاقت ہے پھر بھی اس نے صلاۃ بیٹھ کر کے ادا کی یا لیٹ کر کے یا پہلو کے بل ادا کی تو اس کی صلاۃ فاسد ہوگی۔ تو حج کے اندر بھی کچھ ارکان ہیں جسے انسان کو کرنا ہی کرنا ہے، بھول کر چھوڑ دے تو بھی اور جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بھی اس کا وہ عمل درست نہیں ہوگا۔ تو حج کے ارکان کیا ہیں؟ نمبر 1، میقات سے نیت کرنا، احرام کا لباس نہیں پہننا، نیت کرنا۔ وہ چاہے عادی لباس میں ہے لیکن اگر نیت کر لیا ہے تو گویا کہ رکن پر عمل اس نے کر لیا ہے۔ اور میقات سے احرام پہننا یہ واجبات میں سے، یعنی اگر کسی نے میقات سے احرام نہیں پہنی ہے اور نیت کر لی ہے تو وہ بکری جرمانہ دے دے تو کافی ہے، اس کے لیے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے میقات سے نیت ہی نہیں کی ہے تو اس کو دوبارہ جانا ہوگا، میقات سے نیت کرنی ہوگی، ورنہ اس کا حج درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواقیت کے بارے میں، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج او العمرہ، یہ مواقیت ان کے لیے ہیں جو وہاں آباد ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ میقات ہے جو وہاں سے گزریں، ممن اراد الحج او العمرہ، جو حج اور عمرہ کی نیت کرے یا نیت سے آیا ہو۔ تو نیت میقات سے کرنا یہ رکن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نیت کی کیا حیثیت ہے عبادات میں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے قابل قبول ہونے، تمام اعمال کے قابل رد ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت میقات سے کرنا یہ رکن نمبر 1 ہے حج کے اندر۔ نمبر 2، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کا مطلب یہ ہے عرفہ میں ٹھہرنا۔ 9ویں ذی الحجہ صبح کو مینا سے حجاج کو عرفات جانا ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو، 10 کو نہیں، 9ویں ذی الحجہ کو۔ عرفات میں پہنچ کر کے ظہر اور عصر کی صلاۃ جمع کر کے ظہر کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ظہر سے پہلے اگر وہ پہنچا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وادی نمرہ میں، جہاں مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، وہاں قیام کرے، اس کے بعد اندر داخل ہو جائے۔ بہرحال اس وقت سے لے کر کے اور فجر کے وقت تک میں، آنے والی رات فجر کے وقت تک میں کسی بھی وقت اگر وہ عرفات کے میدان میں پہنچ گیا ہے تو رکن پر عمل گویا کہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر دن میں گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے چلا آیا تو عرفات تو گیا ہے، رکن پر تو عمل ہوا ہے لیکن اس پر دم ہے، کیونکہ اس نے
واجب کو چھوڑا ہے وہ یہ کہ وقوف عرفہ اس کے لیے مغرب سے پہلے نہیں نکلنا تھا، اور یہ مغرب سے پہلے نکل گیا، لیکن چونکہ عرفات میں پہنچا ہے اس لیے اسے کہا جائے گا کہ رکن پر تو عمل کر لیا ہے، لیکن مغرب تک رہنا تھا، سورج غروب ہونے کے بعد وہاں نکلنا تھا، یہ سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا۔ تو رات کے کسی حصے میں یا جو دن بتلائے میں نے، دن کے کسی حصے میں اگر عرفات کے میدان میں پہنچ گیا ہے تو گویا کہ رکن پر اس نے عمل کر لیا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا، پھر عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور نمبر 3 طواف افادہ کرنا۔ طواف افادہ کسے کہتے ہیں؟ یہی طواف حج ہے اور اسی کو طواف زیارہ کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو حجاج جو اعمال بجا لاتے ہیں، جمرہ عقبہ پہ کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا، طواف زیارہ کرنا، یہ اعمال 10 کو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ طواف جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں، یہ رکن ہے حج کے اندر۔ اگر اس کو مؤخر کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں، گھر آنے تک مؤخر کر سکتا ہے، یعنی بھیڑ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ طواف وداع کے ساتھ نیت کر کے طواف وداع اور طواف زیارہ طواف حج اور طواف افادہ کی نیت کر کے دونوں کو کر لیا تو علماء نے جائز قرار دیا، دونوں کا ہو جائے گا، لیکن اس طواف کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا عمل ہو گیا۔ چوتھا عمل میں نے بتلایا، یعنی چوتھا رکن جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ 4 ارکان ہیں حج کے، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ سے حج کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم حج کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرماتے ہیں کہ حج کا طریقہ مجھ سے لو، تو فقہی کتابوں میں جانا اور تمام اختلافات میں پڑھنا اور یہ ایسا کہتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں، اس میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، آپ کی پیروی کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔